ہاں ہلو. ہاں ہلو کون؟ ہاں ابو حمزہ قادری صاحب، میں محمد طاہر رضا قادری بول رہا ہوں. کون بات کر رہے؟ محمد طاہر رضا قادری. اچھا محمد ہاں طاہر رضا قادری صاحب، اس دن فون جی کیے تھے جی آپ؟ جی 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 جی. اچھا، ہاں تو اس دن آپ نے فون کیا تو جس نمبر سے فون آیا تھا میرے کو، ہاں تو آپ نے کہا یہ نمبر میرا ہے، ہاں تو حالانکہ وہ نمبر کسی صدام نام کے آدمی کا تھا. ہاں. تو وہ صدام نے جب مجھ سے کہہ دیا کہ اس سے کبھی بھی آپ فون کر سکتے ہو تو میں اس کا مالک ہو گیا. ایسے کیسے آپ مالک ہو گئے بھائی؟ نمبر کسی بالکل اور مالک کا، ہو. آپ جب کیسے ایک مالک چیز ہو میں گئے نے اس پہ؟ میں نے ایک چیز تمہیں دے دی تو وہ تم مالک ہو گئے، اس کا اب تم اس کا کچھ بھی کرو. نہیں ایسے کیسے آپ مالک ہو گئے اس اب چیز تمہارے کے؟ کہنے سے تو نہیں جب ہوئے. میں نے صدام اگر تم کو، کتابوں کا سنیے تو، مطالعہ کرو یا ایک بزرگان دین کی منٹ، جب وہ جو ہے میں نے صدام کو میسج کیا، میں نے کہا یہ نمبر کس کا ہے؟ ہاں تو صدام نے کہا یہ نمبر میرا ہے. چلیے تو ٹھیک ہے. میں نے کہا صدام نے بھائی مجھ کہا کو آپ نمبر سے فون فون آیا کرتے، ہوا اگر تھا، کوئی سنو میری بات طاہر سنو. رضا قادری صاحب بات کر رہے آپ تھے. تو مجھے فون کرتے، اس پہ تو فون کرتے اور فون کر کے مجھ سے کہتے کہ میں سنیے ان سے تو بات کروں گا. میری بات ہوتی آپ کس سے. سے؟ آپ تو اس پہ کال کرتے اور کال کر کے کہتے کہ میں ان سے بات کروں گا. اگر بات نہیں ہوتی تو یہ تھا کہ صاحب میرا نہیں ہے وہ. نہیں اس وقت دیکھیے جاؤ گے. یہ بات نہیں، میں یہ بول رہا ہوں وہ نمبر آپ کا نہیں ہے نا. نہیں نمبر میرا نہیں ہے، چاہے مگر میرا ہی ہے وہ. جب مجھ سے اس ہاں نے بس مالک بس نے بات کہہ دیا ختم کبھی ہو بات گئی. کر اب سکتے ہو. اب نہیں، اب بات آگے ہم بات اب کریں آپ گے. ایسا اب یہ آپ کی بات بات کام کی یہاں کرو. کلیئر ہو گئی اچھا کام کی بات کرو. کہ اس سے آپ نے فالتو کہا تھا وہ بات، نمبر میرا ہے اور نمبر آپ فالتو کا باتوں نہیں تھا، ٹائم مت نمبر کاٹو. ارے صدام کا تھا. فالتو باتوں میں ٹائم مت گلاؤ، کام کی بات کرو. نہیں فالتو بات نہیں، یہ کام کی بات ہے، میرا فالتو بات کی نہیں. میرا لیکن عقیدہ میں یہ جھوٹ نہیں ہے بولتا. کہ انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا جو ہے وہ جائز ہے. اور میں یا رسول اللہ یا غوث المدد کہہ کے مدد اگر میں مانگوں تو میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کی حکم سے، اللہ کی عطا سے وہ میری مدد کر سکتے ہیں. آپ کا کیا موقف ہے اس سے؟ ہاں کیا میں بولے؟ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے یا غوث صلی سے یا اللہ علی سے علیہ وسلم. مدد چاہوں کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے یا غوث میری مدد کیجئے یا علی میری مدد کیجئے، تو کیا ہاں رسول اللہ یا علی یا غوث میری مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں ہمارا عقیدہ نہیں. تو اگر میرا ایسا ہمارا عقیدہ تو مجھ پہ حکم کیا رہے گا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی ہاں سے مدد مانگتے ہیں. ہاں. تو ابھی اس میں تو آپ منع نے تو کہیں کہا نہیں. نبی اور اولیاء، تو آپ اس کی کوئی آیت پڑھ سنائے مجھ کو تو. اب سنو تو ذرا، ابھی سناؤں گا، آیت پڑھ کے بھی ہاں سناؤں گا. سنائے، آپ سنائے کوئی ہاں آیت، سناؤں کوئی گا. آیت سنائے آپ. ہاں سنائیں سناؤں گا. مطلب یہ اس میں منع تو نہیں آیا نا. اس میں تو یہ ہے کہ اللہ ہم نہیں تیری پہلے آپ آیت سنائے، پہلے جس طرح ارے میں نے آپ کو ایک آیت سنائی، پہلے ایاک سن تو نعبد و لیجئے. ارے ایاک تو یہ آیت آپ نے نستعین، سنائی، اس کا پہلے اے وضاحت تو اللہ کرو ہم آپ. تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس طرح آپ کوئی آیت سنائیے. دیکھو ایسا ہے، آپ بولو تو میں سنوں آپ کی، اور میں بولوں تو آپ میری سنیں. ایسے بیچ میں بڑبڑ کرنے سے اچھا نہیں ہوتا. میں یہ بول رہا ہوں، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی تو اس میں منع تو نہیں آیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہو جائے گا، یا مطلب منع ہے. اس میں تو یہ ہے کہ یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں. منع کہاں ہے اس میں؟ ہو گیا آپ کا؟ ہاں بولیے. ہاں تو اس لیے منع ہے کیونکہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہاں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہاں. تو یہاں پہ جو ہے نا غیر اللہ کی نفی ہو گئی ہے. تو جس کہاں ہو طرح گئی میں نے آپ کو دلیل دیا، غیر اللہ کی ایسی نفی کہاں پہلے ہوئی ہے؟ آپ نے جو اپنا عقیدہ پیش کیا، پہلے اپنے عقیدے پہ قرآن پاک کو یاد پیش کریں. اچھا یہ بتائیے، آپ نے اس میں نفی کہاں ہوئی؟ ایسے تو یہ سورہ فاتحہ جب شروع ہوتی ہے تو سورہ فاتحہ کا شروع کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے جو مالک ہے تمام جہان والوں کا. تو یہاں آدمی اگر کسی دوسرے کی کوئی خوبی بیان کر دے یا کسی کی تعریف کر دے تو اس کا کیا حکم لگے گا پھر؟ ہاں قادری صاحب. ہو گیا آپ کا؟ ہاں بولیے. آپ کی بات مکمل آپ بول دیا کریں، ٹھیک ہے؟ مکمل ہو گئی، میری ہو گئی. تو ہاں تو دیکھیے، آپ نے اپنے عقیدہ بیان کیا اور آپ نے اپنے عقیدے پر کوئی آیت نہیں پیش کی، اور میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا. ارے میں یہ کہہ رہا ہوں، ارے میرے بھائی میں ابھی آپ کسی بولنے لگے نا، آپ میری بات پوری، آپ بولنے لگے، آپ بولیے خاموش تھا، میں نہیں بول رہا تھا. بولیے. تو جس طرح میں نے آیت پڑھی، اللہ کا ارشاد فرما رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کرتے ہیں عبادت؟ ہو گیا؟ ہلو، ہاں ہو گیا. ہاں میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو مالک ہے تمام جہان والوں کا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں قادری صاحب کہ یہاں اگر کسی دوسرے کی خوبی آدمی نے بیان کر دی تو کیا ہوگا، اس کا حکم کیا رہے گا پھر؟
کیونکہ تمام خوبیاں تو اللہ کے لیے ہیں. ہاں بول ہو گیا. ہاں ہاں اس کا جواب دیجیے آپ مجھے. اللہ پاک ہی ایک ایسی ذات ہے جو تمام عیوب سے پاک ہے. اللہ پاک تمام عیبوں سے پاک ہے، اسی لیے تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، تمام کی تمام تعریفیں. بقیہ ایک آدھ تعریف کا، 2-3 تعریف کا، 1000 تعریف کے اور بھی لوگ اس کے حقدار ہوتے ہیں، ان کو تعریف کی جائے گی، لیکن تمام تعریف جو ہے وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ کے لیے ہے. یہ میرا جواب ہو گیا. لیکن آپ نہیں، یہ جواب کہاں ہوا آپ کا؟ نہیں دیا. ابھی یہ جواب کہاں ہوا آپ کا؟ مکمل، پہلے میری بات مکمل ہونے دیجیے. بولیے. تو میں نے جو آیت پڑھی تو اس میں اللہ کا ارشاد فرما رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہم عبادت بھی اللہ کی کرتے ہیں اور مدد بھی اللہ کی مانگتے ہیں. تو بتائیے کہ آپ اللہ سے یعنی غیر اللہ سے جو آپ بات کر رہے ہیں صرف مدد مانگتے ہیں یا عبادت بھی کرتے ہیں؟ عبادت اللہ ہی کی جاتی ہے اور اللہ ہی کے لیے عبادت ہے. یہاں مدد کی بات ہو رہی ہے، یہاں مدد کی بات ہو رہی ہے. اب سنیے، آپ سے جو میں پوچھ رہا ہوں آپ جواب نہیں دے رہے اس کا. یہ آیت جو پوری آیت ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عبادت کرنا ہے اللہ کی اور مدد مانگنا ہے بہت سارے لوگوں سے. حالانکہ اس آیت میں 2 چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، عبادت اور مدد. ہاں تو اب سنو بھائی، اب ہو تو گیا آپ کا. اب میری بھی تو سن لو. آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے. میری بات کا جواب دیجیے گا. نہیں، آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں. میں جو تم سے پوچھ رہا ہوں، میں تمہاری اس آیت کو مان گیا اور میں مانتا ہوں اس پہ میرا ایمان ہے، اس پہ میرا ایمان ہے. ارے سن تو لو اب ذرا. ارے اب سن تو لو. جو ہے تمام مطلب اپنے کا جو جامع ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. ہاں تو اسی پہ رہنا. اب لوگ کے اندر اور بھی لوگ تعریف قابل ہوتے ہیں لیکن بس ان کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں. ارے سن تو لو، اب اسی پہ اٹل لینا، اسی پہ اٹل لینا اپنی پہ. ارے سن تو لو اب یار، بس اب تم تو بڑبڑ شروع کر دی تم نے بڑبڑ شروع کر دی. اب تم نے بڑبڑ شروع کر دی. اب آپ نہیں سنو گے. نہیں تو میں تمہیں 2 منٹ سے زیادہ ہوگا بولتے ہوئے، تم میری سن نہیں رہے. نہیں تم بیچ میں تم خود بول رہے ہو، تمہیں 2 منٹ سے زیادہ ہوگا بولتے بولتے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس پہ اپنی سنیے، دیکھیے میری بات سنیے. میرا اس آیت پہ ایمان ہے مگر آپ اس پہ اٹل لینا. اب اس کے آگے اور چلیے. ابھی آپ نے سورہ فاتحہ کا شروع کا بھی جواب نہیں دیا. اب میں آگے چلتا ہوں. صراط الذین انعمت علیہم، اس کا ترجمہ کیجیے. چلا ہم کو ان کے راستے پہ جس پر تو نے انعام کیا. تو کیوں مدد مانگ رہے ہیں ان کی؟ اللہ کی راستے پہ چلو. یہاں تو مدد مانگی جا رہی ہے، یہاں تو مدد مانگی جا رہی ہے ان کے راستے پہ جن کا تیرا انعام ہوا. کس سے مانگ رہے ہیں؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. پھر آپ بولنا، میں جواب دوں گا آپ کو. ہاں پہلے میں بول لوں، رک جاؤ 1 منٹ سنو. آپ نے ابھی یہ قرآن کی آیت پڑھی اہدنا الصراط المستقیم، تو نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ٹھیک، میرا بھی ایمان ہے اس پہ. لیکن یہاں آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. تو اب یہاں غیروں کی مطلب مدد کیوں لی جا رہی ہے؟ ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا. بولیے. ہو گئی بات آپ کی؟ ہاں 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 ہاں. اب آپ چپ رہیے گا. تو دیکھیے، آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ وہ فاتحہ کراتے تو کافی ٹائم سے، لیکن آج تک سمجھے نہیں اس کا مطلب کیا ہے. تو دیکھیے قرآن میں اللہ کا ارشاد فرما رہا ہے اور آپ کو بھی اس پر ایمان ہے الحمدللہ. جتنے بھی ایمان والے سب کو اس پر ایمان ہے. اللہ کا ارشاد فرما رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا کرو آگے، صراط الذین انعمت، کہ چلا ان کے راستے پر جس پر تو نے انعام کیے. ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم غیروں سے نہیں مانگ رہے ہیں. اور پھر اللہ نے انعام کس پر کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان پر اللہ نے انعام کیا ہے. ان کے راستے پر چلنے کے لیے ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو ان صالحین کے راستوں پر چلا، ان گمراہوں کے راستے پر مت چلا جو گمراہ ہو گئے ہیں، جو امت کو بانٹ دیے ہوں، امت کو تفرقے پیدا کر دیے ہوں، امت کو کافر سے تقسیم کر دیے ہوں. تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ایسے تینوں کے راستے پر ہم کو مت چلا. ہو گیا؟ آگے بولیے آپ. ہو گیا؟ میرا جواب ہو گیا، آپ بولیے. ہاں اب سنیے سورہ تحریم آیت نمبر 4 کھولیے. آپ پڑھ سنائیے مجھے، آپ پڑھیے اور ترجمہ کیجیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 4، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن اللہ ومولاه جبریل صالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا
یعنی رسول کے مددگار اللہ اور جبریل اور متقی مسلمان ہیں، اور اس کے بعد میں فرشتے مدد پر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا مددگار اللہ، جبریل، نیک مومنین اور فرشتے. اب اس کا کیا کرو گے آپ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا، ہاں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے تمہارے مددگار ہیں یہ، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. مدد کرو ایک دوسرے کی اوپر نیک کاموں کے اور تقوی کے، اور نہ مدد کرو ایک دوسرے کی اوپر گناہ اور زیادتی کے. یعنی یہاں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے کا کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیک کاموں میں. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے. بولیے آپ بات مکمل آپ بول دیا کریں، ٹھیک ہے بول گیا، ہو گئی میری مکمل. تو ہاں، تو ابھی آپ نے قرآن پاک کی سورہ تحریم میں جو آیت آپ نے پڑھی ہے تو اس میں جو آپ نے معنی مراد لیا ہے، تو اس میں اللہ پاک کیا کرتا ہے کہ ہم اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو بہت سارے کاموں پر اللہ نے معمور کر دیا ہے. جیسا کہ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو آسمان سے ڈائریکٹ جو ہے نا حکم کرتا، سارے کفار مر جاتے، مگر اللہ پاک نے کیا کیا، بعض جنگ کے موقع پر فرشتوں کو اللہ نازل کیا. تو اللہ پاک جو ہے نا فرشتوں کو اس کام میں معمور کیا ہوا ہے. اللہ پاک لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو اللہ پاک کے یہ مدد کے راستے ہیں، اس طریقے سے اللہ مدد کرتا ہے. حالانکہ اللہ پاک اسباب کا محتاج نہیں ہے، مگر اللہ پاک نے اسباب لگا رکھے ہیں لوگوں کے کام کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے. لیکن یہ بتائیے کہ ہم جو ہے اللہ پاک نے کہاں یہ بات کہا ہے کہ اے لوگوں تم جبریل سے مدد مانگو، اے لوگوں تم ان سے مدد مانگو. اگر ایسی کوئی آیت ہے تو آپ پڑھ کے سنائیے مجھ کو، میں انشاءاللہ اس سے دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن میں نے جو آپ کو آیت پہلے پڑھ کے سنائی تھی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تم پورے سمجھ ہی نہیں رہے، تم پوری سمجھ رہے. اب یہاں اس کا کلیئر کر کے اس میں ہے کہ مدد جو مانگنا ہے وہ صرف اللہ سے مانگنا ہے. ہاں تو یہ چیز ہے. تو اب آپ یہاں گھوٹالا کر رہے ہو، آپ یہاں ڈنڈی مار رہے ہو، آیت پڑھ کر سنائیے ایسی آیت، یہاں ڈنڈی مار رہے ہو آپ. یہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، سنیے ان سے مدد مانگو. سنیے قادری صاحب، سنیے قادری صاحب، سنیے، بتائیے مجھ کو. ہاں سنیے قادری صاحب، سنیے، یہاں ڈنڈی مار رہے ہو آپ. بولنے لگتے ہیں، میں بولتا ہوں نا جب میں میری بات نہیں تو اتنا لمبا مت بولو، اتنا لمبا مت بولو، صرف ایک منٹ بولو. آپ پیچھے بولنے لگتے ہو، آپ خاموش رہتے ہیں. 1 منٹ بولو، 1 منٹ زیادہ لمبا نہیں، ایک منٹ بس. یہ منٹ کی بات نہیں ہے، کیونکہ جواب کرنے کے لیے میرے کو منٹ نہیں چاہیے. جب تک میرا جواب مکمل نہیں ہوگا تو آپ مجھے پابند نہیں کر سکتے کہ آپ 1 منٹ ہو گیا. اب آپ کا ہو گیا آپ کا. بات کیجیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پکڑ لیا آپ نے. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وہاں بھی تو کسی کی تعریف ہو سکتی ہے. تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، چلیے آپ قرآن کے منکر ہیں، نہیں مانو گے قرآن کو. اب مجھے یہ بتائیے کہ کوئی حدیث آپ پیش کیجیے ایسی جس میں نبی نے منع فرمایا ہو کہ غیر اللہ سے مدد مت مانگنا. اور پھر میں حدیث پیش کرتا ہوں کہ غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے اور مانگنا جائز ہے. بولیے. ہو گیا آپ کا. میں زیادہ لمبا نہ بولنا چاہتا ہوں، تھوڑا بولتا ہوں میں تھوڑا. آپ بار بار اب آپ میری بات سنیے. آپ بار بار ایک بات مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میری بات کا جواب نہیں دی سورہ فاتحہ کا. حالانکہ میں آپ کو جواب دے چکا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں ہیں، یہ تمام تعریفوں کا جو ہے وہ صرف اللہ ہے جو تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. باقی کچھ تعریفیں اور لوگ کے لیے ہوتی ہیں. کوئی بندہ جو ہے نا یعنی اللہ پاک نے اس کو یہ نعمت دی وہ بھی تعریف قابل ہے. اللہ پاک کسی کو حسن دیا، جمال دیا، مال دیا، وہ بھی تعریف قابل ہے. لیکن تمام چیزوں کا جو ہے تعریف کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا حقدار ہے. میں نے آپ کو جواب دیا لیکن آپ اس کو سمجھے نہیں. ارے تم نہیں سمجھتے یار. اپنے عقیدے کی پھر آپ اسے بولیں. جب میں نے آپ کو اپنے عقیدے کی آیت پیش کی، جس طرح میں نے آیت پیش کی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں. یہاں ہی کا لفظ آ رہا ہے اور غالباً یہ ترجمہ تمہارے اعلیٰ حضرت بھی کیے ہوئے ہیں. میرے پکا مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہاں تک ایسا گمان ہے کہ شاید وہ بھی ترجمہ یہی کیے ہوئے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اب جو ہے نا یہاں پر میں نے اپنی جو عقیدے کی آیت پیش کی ہے بالکل کلیئر ہے، بالکل واضح ہے. آپ بھی کیا کیجیے اسی طریقے سے کوئی آیت پڑھیے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان والو تم ان سے مدد مانگو. آپ کوئی آیت پڑھیے، میری بات مکمل ہے. آپ پڑھیے کوئی آیت بات ہو گئی، بتائیے گا. ہاں اب مجھے یہ بتائیے کہ جو میرا عقیدہ ہے، جو میں نے عقیدہ اپنا بیان کیا
وہی عقیدہ تمہارا بڑوں کا بھی ہے. یہ میرے ہاتھ میں تقویت الایمان میں اس میں بھی یہ عقیدہ بیان کیا جو آپ نے عقیدہ بیان کیا. یہ کہہ رہے ہیں مرادیں پوری کرنی, تقویت الایمان صفحہ نمبر 17 پہ کہہ رہے ہیں مولانا اسماعیل دہلوی, مرادیں پوری کرنی, حاجتیں بلانی, بلائیں ٹالنی, مشکل میں دستگیری کرنی, برے وقت میں پہنچنا, یہ سب اللہ ہی کی شان ہے, اور کسی انبیاء اولیاء کی, پیر و شہید کی, بھوت پری کی یہ شان نہیں جو کسی کو ایسے ثابت کرے, اس سے مرادیں مانگے اور توقع پر نظر نیاز کرے اور اس کی منتیں مانے اور مصیبت کے وقت اس کو پکارے, سو وہ مشرک ہو جاتا ہے. پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے, خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی قدرت بخشی ہے, ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے. یہ مولانا اسماعیل تمہارے جو تقویت الایمان لکھی جنہوں نے, انہوں نے بھی یہ لکھا تقویت الایمان میں جو آپ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے اکابروں کا عقیدہ ہے وہی آپ کا عقیدہ ہے. اس بات سے آپ سہمت ہیں کہ مشرک ہو جاتا ہے وہ جو یہ کہہ رہے ہیں تمہارے اسماعیل دہلوی صاحب؟ بولیے صاحب. ہو گئی بات آپ کی. ہاں بولیے. دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے کہ تحت الاسباب ہے فوق الاسباب. یہ ہمارے علماء نے جو ہم کو بیان کیا بتایا ہے, ایک مدد ہوتی ہے تحت الاسباب, ایک ہوتی ہے فوق الاسباب. تو اسباب کے تحت جو مدد ہے وہ کسی سے طلب کرنا یہ شرک نہیں ہے. مثلاً مجھ کو ضرورت ہے, میں پریشان ہو گیا, میں نے کسی بھائی سے بھائی کہا بھائی مدد کر دو, مجھے 1000-2000 پیسے دے دو, بھی مدد کر دو. یہ تحت الاسباب کے اسباب کے تحت کیا کیا جا رہا ہے, میں مدد مانگ رہا ہوں, یہ شرک نہیں ہے, یہ اس طرف حکم نہیں ہے. ایک ہے ما فوق الاسباب, یعنی اسباب کے اوپر, کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں بیمار ہوں اور میں نے ڈائریکٹ کہا کہ طاہر رضا قادری صاحب آپ مجھے شفا دے دیجیے, یہ شرک ہے. یہ کیا, یہ شرک ہے. اب آپ بتائیے کہ کیا اس طرح مدد مانگنا آپ کیا جائز ہے؟ مثلاً میں بیمار ہوا اور میں نے کہا طاہر رضا قادری صاحب آپ مجھے شفا دے دیجیے, اس کا مجھے جواب دیجیے. میری بات مکمل ہو گئی. میں نے آپ سے سوال کیا تھا انبیاء اولیاء سے مدد مانگنے کے تعلق سے, میں یہ پکاروں یا رسول اللہ میری مدد کیجیے, تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ پکارنے سے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میری مدد کر سکتے ہیں. یہ میرا عقیدہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا عقیدہ ایسا نہیں ہے, اس سے شرک ہو جاتا ہے. یہ مقصد ہوا نہیں؟ یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ اگر سامنے آدمی موجود ہے تو اس سے مدد ہو سکتی ہے, ما فوق الاسباب. یہ آپ نے کہا کہ اگر سامنے ہے آدمی تو مدد ٹھیک ہے, لیکن سامنے اگر نہیں ہے, غائب ہے آدمی, تو وہ مدد نہیں کر سکتا. آپ کا مطلب یہ تو ہے کہنے کا؟ تھوڑا سا بولیے, تھوڑا سا بولیے بیچ میں. آپ کا مقصد یہ تو ہے کہ جو سامنے, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کا یہ تو مقصد ہے کہ جو سامنے آدمی ہے تو اس سے تو مدد لے سکتے ہیں کہ میں بیمار ہوں مجھے 1000 روپے دے دیجیے, سمجھے نہیں, یا میں پریشان ہوں مجھے 1000 روپے دے دیجیے. لیکن جو آدمی سامنے نہیں ہے, غائب ہے, تو اس سے مدد نہیں مانگنی چاہیے, وہ شرک ہے. یہ مقصد ہے نا آپ کا کہنے کا؟ نہیں, بات مکمل ہے آپ کی. ہاں. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ مان لیجیے کہاں رہتے ہیں, غالباً مراد آباد کہاں رہتے ہیں؟ جی مراد رہتا ہوں. اگر آپ میرے سامنے نہیں بھی ہیں, آپ مراد آباد میں ہیں, تو تب بھی میں نے کیا کہ آپ کو فون کیا, میں نے کہا طاہر رضا صاحب آپ مجھے 2000 دے کے میری مدد کر دیجیے, حالانکہ آپ میرے سامنے نہیں ہیں. جی. لیکن میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں, یہ ہے فوقل تحت الاسباب, یعنی اسباب کے تحت میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں کہ طاہر رضا صاحب آپ 2000 دے کر میری مدد کر دیجیے. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ فوقل اسباب اور تحت الاسباب آپ سمجھے نہیں. تو میں نے کیا کیا, میں نے آپ سے کہا کہ طاہر رضا قادری صاحب آپ مجھے 2000 دے دیجیے, آپ 10,000 دے دیجیے, میری مدد کر دیجیے, یا صدام بھائی آپ میری مدد کر دیجیے. میں نے فون کیا, حالانکہ نا آپ میرے سامنے ہیں نا صدام میرے سامنے ہیں. تو میں نے کیا کیا, میں نے اسباب کے تحت مدد مانگی آپ سے. مطلب کیا مدد مانگی میں نے آپ سے؟ پیسہ مانگا میں نے آپ سے. تو پیسہ کیا, وہ اسباب ہے. لیکن میں نے کیا کیا, میں نے کہا کہ آپ کو فون کیا اور میں نے کہا کہ طاہر رضا قادری صاحب میں بیمار ہوں, مجھے بخار ہے, اور صدام بھائی مجھے بخار ہے, آپ مجھے شفا دے دیجیے, آپ مجھے شفا دے دیجیے. تو آپ بتائیے کہ اس طرح مدد مانگنا جائز ہے؟ آپ کے نزدیک کیا ہے یہ؟ نہیں, آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ مجھے مطلب میرے کہا شرک ہے. اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ نے اسی کو شرک کو کہا ہے. ہاں, اسی کو شرک کہا ہے. تو اب ہاں شرک ہے, مشرک ہو جائے گا نا آدمی. ہاں مشرک ہو جائے گا نا. ہلو, مدد مانگ ایسے. ہاں میں کہہ رہا ہوں شرک ہو جائے گا نا, مشرک ہو جائے گا ایسے آدمی. کوئی بات نہیں کہہ رہے بھائی, تو ہم نے جہاں کہیں بھی کہا تو جہاں, ارے آپ اس میں آؤ, نیٹ ورک میں آؤ. نیٹ ورک نہیں آ رہے شاید آپ کے. اسباب کے یعنی چھوڑ کر کے فوقل اسباب, ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی طرح مدد مانگتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شفا دے دیجیے, ہم کہتے ہیں یہ شرک ہے. کوئی اس طرح مانگے پاک رحمۃ اللہ علیہ مجھے شفا دے دیجیے, ہم کہتے ہیں شرک ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح دعا مانگے
اب صاحب مزار جو اللہ والے ہیں، میرا عقیدہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، کھڑے ہوئے اور ہم کہا اللہ میرے نزدیک اے اللہ ان کو حبیب اچھا، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے آواز. اچھا نیٹ ورک میں آؤ، آپ نیٹ ورک میں. ہیلو، ہاں ہیلو، کہاں گئے؟ یہ فون کٹ گیا اس کا، لگاؤ، دوبارہ لگاؤ. آیا فون آیا. لے لو. ہاں ہیلو. جی بولیے. ہاں تو میں نے آپ سے جو سوال کیا ہے، تو دیکھیے طاہر بھائی، اگر آپ اصلاح نیت سے بات کر رہے ہیں اچھی بات ہے، نہیں تو وقت ضائع کرنے کی بات نہیں ہے. اور میرے خیال سے آپ 5 سال کر رہے ہیں، 2-3 لوگ ساتھ میں لیے ہوئیں گے، تو نہ وہ یہ صدا نہیں، جو ہی معاملہ ہے تو ہم جو ہے ہماری اپنی آخرت کا معاملہ ہے، تو کسی لان تان کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وقت کا ضیاع ہوتے ہیں. تو جیسے پہلی بات میں بتا دوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں. جو بات ہے اس کو کرنا چاہیے، میں کوئی عالم نہیں. سنیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو کتاب پڑھ کے سنائی آپ کو، تقویۃ الایمان کا، جو ان کا مولوی اسماعیل دہلوی کا میں نے سنایا، تو اس سے تو آپ متفق ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، یعنی جو آپ نے بتایا اس کے تحت نہیں، دوسرے طریقے سے، جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں پکارنے لگوں یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، تو اسی طریقے سے اس میں تقویۃ الایمان میں کہا ہے کہ ایسا مانگنا جو ہے شرک ہے، مشرک ہو جاتا ہے آدمی، وہ چاہے نبی ہو، ولی ہو، یا پیر ہو، شہید ہو. ہے نہیں بات؟ جی. ہاں، اب سنیے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سوانح قاسمی، اس کا صفحہ نمبر ہے 332 اور 333. اس میں تمہارے مولانا قاسم نانوتوی فرما رہے ہیں کہ وفات یافتہ بزرگوں کی روحوں سے امداد کے مسئلے میں علماء دیوبند کا خیال بھی وہی ہے جو عام اہل سنت و جماعت کا ہے. آخر جب ملائکہ جیسی روحانی ہستیوں سے خود قرآن ہی میں ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کی امداد کراتے ہیں. صحیح حدیثوں میں ہے کہ واقعہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تخفیف صلات کے مسئلے میں امداد ملی، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، بشارتیں ملی. تو اسی قسم کی ارواح طیبہ سے کسی مصیبت زدہ مومن کی امداد کا کام قدرت اگر لے لے تو قرآن کی کس آیت یا کس حدیث سے اس کی تردید ہوتی ہے؟ اور سچ تو یہ ہے کہ آدمی کو عام طور پر جو امداد بھی مل رہی ہے، حق تعالیٰ اپنی مخلوقات ہی سے تو یہ امداد پہنچا رہے ہیں. روشنی آفتاب سے ملتی ہے، دودھ ہمیں گائے اور بھینس سے ملتا ہے، یہ تو ایک واقعہ ہے، بھلا یہ بھی انکار کرنے کی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ بس بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم ممکن نہیں ہیں. تو اب یہ بتائیے، تمہارے اسماعیل دہلوی کے فتوے سے اور تمہارے فتوے سے یہ تمہارے قاسم نانوتوی مشرک ہو گئے؟ یہ روحوں سے مدد مانگنے کا قائل ہیں؟ کہاں گئے صاحب قادری صاحب؟ ہاں ہو گئی. اب یہ بتائیے مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ ارے ایسے کیسے بتا دو مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے، ڈائریکٹ بول دو. بتاؤ پھر، کیسے بتاؤ گے؟ تو اللہ کرو انہیں بچاؤ، پھر بچاؤ، انہیں بچاؤ. کن کو؟ ان کو، مولانا قاسم نانوتوی کو. نہیں، میں ان کو بچانے نہیں آیا ہوں، میں میری بات کر رہا ہوں. ارے تو یہ تمہارے اکابر انہیں بچاؤ گے نہیں؟ سنیے تو وہ سب بچے ہوئے، کہاں بچے ہوئے؟ بتاؤ اسے، بچاؤ. مکمل ہو گئے، بولنے دیجیے. ہاں مکمل ہو گئی. ہاں تو بولو، آپ بولو. ارے آپ بولو. تو دیکھیے، میں سب سے پہلے ایک سوال کیا ہوا تھا کہ یہ جو آپ نے پڑھا تمام چیزیں، سورج سے روشنی اور کیا کیا جو آپ نے عبارت پڑھی، میں تو اس کو پڑھا نہیں ہوں، آپ نے پڑھا سنایا مجھے، تو اس کو دیکھوں گا، لگے تو آپ مجھے بھیج دیجیے گا اس کو، تو دیکھ کر بھیج دوں گا. کیونکہ جو مجھے نہیں معلوم ہے بتا دوں مجھے نہیں. اب میں بول رہا ہوں تھوڑا سا، اب میری بات سن لیجیے. میں نے سناؤ. بتایا
بتایا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے عقیدہ بتایا ہے کہ جو ہے مت جو ہے امداد فوق الاسباب اور تحت الاسباب. تو تحت الاسباب میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور فوق الاسباب بھی میں نے آپ کو سمجھایا. پھر میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا اور آپ نے کہا کہ وہ شرک ہے. تو اس بات میں آپ اور میں دونوں متفق ہیں. کون سے والے میں؟ ابھی آپ نے کہا نا کہ میں آپ سے بولوں کہ طاہر رضا صاحب آپ میری مدد کر دیجئے، مجھے شفا دے دیجئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ نزدیک آپ نے کہا بھی شرک ہے. نہیں، میں نے یہ کہا کہ آپ شرک کہہ رہے ہیں نا. میں نے آپ کی کتاب بھی پڑھ کے سنائی. پھر میں نے آپ کو کہا کہ آپ شرک کہہ رہے ہیں، یہ شرک ہے. میں نے نہیں کہا میرے لیے تو جائز ہے، اور میں اسے جائز کر کے دکھاؤں گا آپ کو. میں آپ ہی کے گھر سے جائز کروں گا. لیکن آپ جو ہے نا ڈائریکٹ مجھے شفا نہیں دے سکتے نا. اب سنو میری، مطلب سب کچھ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو اتنا حق دے دیا ہے اور اتنا عطا کر دیا ہے کہ وہ ان کے ذریعے امداد کرا دیتا بندوں کی. اپنی کرتا مدد اللہ ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں ڈائریکٹ میں خدا سمجھ کے مانگ رہا کوئی اللہ کے نبی سے. اور تمہارے اکابروں نے ہی مانگا. میں بھی تمہیں سناتا ہوں، سنو اب سن لو. اب سنو، اب سن لو. کر رہا ہے اللہ پاک ان کے ذریعے کر رہا ہے، تو یہ تحت الاسباب ہوا نا. اسباب کے تحت. آپ نے تو ابھی بالکل انکار کر دیا نا کہ مشرک ہو جائے گا آدمی اگر ایسا کسی سے مانگ رہا ہے کہ تم مجھے شفا دے دو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ مجھے میری مدد کرو، یا رسول اللہ میں پریشان ہوں اور میری مدد کرو. تو آپ نے کہا کہ مشرک ہو جائے گا آدمی. میں تو رسول اللہ سے مانگ رہا ہوں نا ظاہراً، لیکن مددگار جو ہے وہ اللہ ہی ہے. اب سنو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تذکرۃ الرشید، اس کا صفحہ نمبر ہے 321. اب سنو، حاجی دوست محمد خان مولوی رشید احمد صاحب کے گنگوہی کے ایک نہایت مخلص خادم سے ایک بار ان کی اہلیہ کی طبیعت سخت خراب ہو گئی. ہاتھ پاؤں کی نبضیں چھوٹ گئیں، غشی تاری ہو گئی اور تمام جسم ٹھنڈا ہو گیا. حاجی صاحب کو اہلیہ کے ساتھ محبت زیادہ تھی، بے قرار ہو گئے. پاس آ کر دیکھا تو حالت غیر تھی، صرف سینے میں سانس چلتا ہوا محسوس ہوتا تھا. زندگی سے مایوس ہو گئے، رونے لگے اور سرہانے بیٹھ کر یاسین شریف پڑھنی شروع کر دی. چند لمحے گزرے تھے کہ دفعتاً مریضہ نے آنکھیں کھول دیں اور ایک لمبا سانس لے کر پھر آنکھ بند کر لی. سب نے سمجھ لیا کہ اب وقت اخیر ہے. حاجی دوست محمد خان اس حسرتناک نظارے کو دیکھ کر رہ نہ سکے، بے اختیار وہاں سے اٹھے اور مراقب ہو کر حضرت امام ربانی کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی مولانا رشید احمد گنگوئی کی طرف متوجہ ہوئے کہ وقت آ گیا ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. یعنی کس سے کہہ رہے ہیں؟ مولانا رشید احمد گنگوئی سے، کہ اگر وقت آ گیا ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اللہ سے نہ کہہ رہے، یہ مولانا رشید احمد گنگوئی سے کہہ رہے ہیں. اور زندگی باقی ہو تو یہ تکلیف جو متواتر 3 دن سے ہو رہی ہے رفع ہو جائے. کن سے کہہ رہے ہیں؟ مولانا رشید احمد گنگوئی سے. مراقبہ کرنا تھا کہ مریضہ نے آنکھیں کھول دی اور باتیں کرنی شروع کر دی. نبضیں ٹھکانے آ لگی اور افاقہ ہو گیا. 2-3 دن میں قوت بھی آ گئی اور بالکل تندرست ہو گئیں. حاجی صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ جس وقت مراقب ہوا حضرت کو اپنے سامنے پایا اور پھر تو یہ حال ہوا کہ جس طرف نگاہ کرتا حضرت امام ربانی کو بحیت اصلیہ موجود دیکھتا تھا. 3 شبانہ روز یہی حالت رہی. اب تمہارے فتوے سے اور تمہارے اسماعیل دہلوی صاحب کے، جو مولانا اسماعیل دہلوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے تقویۃ الایمان میں، اور آپ نے فتویٰ دیا کہ مشرک ہو جائے گا آدمی، یہ بھی غائبانہ مدد مانگ رہے ہیں. اور کیا کس طرح ہے کہ اگر ان کا وقت آ گیا تو خاتمہ بالخیر ہو جائے. مولانا رشید احمد گنگوئی سے، یعنی یہاں خدا کوئی بھول گئی، اور اگر شفا ہے تو شفا ہو جائے. کس سے مانگ رہے ہیں؟ مولانا رشید احمد گنگوئی سے. تو تمہارے فتوے سے اسماعیل دہلوی، تمہارے مولانا اسماعیل دہلوی کے فتوے سے یہ بھی مشرک ہو گئے. اب آگے بڑھیے، ابھی اور مشرک کروں گا تمہارے مولوی کو. بولو، اور بولو کہاں گئے قادری صاحب؟ بولو. ہو گئی نا بات آپ کی؟ ہاں ہو گئی. ہاں، چپ چاپ سننا. ہاں بالکل. یہاں پہ تو آپ خیانت یہ کر رہے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی سے مدد مانگی، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے، شفا مل جائے. تو یہ بتائیے کہ یہاں پہ کہاں ہے کہ رشید گنگوئی ان کو شفا دے دیجئے، ان کا خاتمہ بالخیر فرما دیجئے؟ یہ آپ پڑھ کر سنائیے مجھ کو، کہاں لکھا ہوا؟ یہاں لکھا ہوا ہے نظارہ دیکھ نہ سکے، بے اختیار وہاں سے اٹھے اور مراقب ہو کر حضرت امام ربانی کی طرف متوجہ ہوئے. کس کی طرف ہوئے؟ حضرت امام ربانی کی طرف متوجہ ہوئے کہ وقت آ گیا ہو تو. سنیے، اب سن لیجئے کیا کس طرف متوجہ ہوئے؟ امام ربانی کی طرف. یہاں خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، امام ربانی کی طرف. اور امام ربانی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وقت آ گیا ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. امام ربانی سے کہہ رہے ہیں یہ ادھر متوجہ ہو کے. اور زندگی باقی ہو تو یہ تکلیف جو متواتر 3 دن سے ہو رہی ہے رفع ہو جائے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ امام ربانی صاحب سے. یہاں اللہ سے نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے. یہ روزہ مبارک پہ جا کے کھڑے ہو، میں کہوں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں جا کر کے وہاں پر، کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام دیگر انبیاء جتنے دنیا کے اندر آئے تو اپنی قبروں میں زندہ ہیں. یہ میرا عقیدہ ہے الحمدللہ. تو میں کیا کروں گا؟ جب میں وہاں جاؤں گا تو وہاں پہ جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں درخواست کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
फला मेरी बीमार है, अल्लाह सब दुआ कीजिए तो शिफा मिल जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि या नबी अल्लाह इनको शिफा दे दीजिए, इनके खात्मा बिल खैर फरमा दीजिए। तो आप बताइए कि रशीद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से जो बंदा कह रहा है मुतवज्जा हुआ, तो ऐसा कह रहा है क्या है रशीद गंगोही इनको शिफा दे दीजिए, इनका खात्मा बिल खैर फरमा दीजिए। इसको पढ़ के सुनाइए आप मुझे, तो कहाँ लिखा हुआ है? नहीं आ रही समझ में आपके? मैं समझ रहा हूँ, आप पढ़ के सुनाइए कहाँ लिखा हुआ है? नहीं समझ पा रहे आप। देखिए, हाजी दोस्त मोहम्मद, सुनो, हाजी दोस्त मोहम्मद खां इस हसरतनाक नजारे को देख न सके, बेख्तियार वहां से उठे और मुराकिब होकर, अब जब आप या रसूलुल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो या रसूलुल्लाह कहेंगे नहीं, या रसूलुल्लाह मेरी मदद कीजिए, तो ये भी इनसे मदद कर रहे हैं। मुराकिब होकर हजरत इमाम रब्बानी की तरफ मुतवज्जे हुए, हजरत इमाम रब्बानी की तरफ मुतवज्जे हुए कि वक्त आ गया हो, कि वक्त आ गया हो तो खात्मा बिल खैर हो और जिंदगी बाकी हो तो ये तकलीफ जो मुतवातिर 3 दिन से हो रही है रफा हो जाए। किससे कह रहे हैं? इमाम रब्बानी से। अब सुनिए, यही बात तुम्हारे तक़वियतुल ईमान में क्या कह रहे हैं मौलाना इस्माइल देहलवी, ये कह रहे हैं मुरादें पूरी करनी, सुन लो आप, एक मिनट सुन लो, आप बोल लेना। मुरादें पूरी करनी, हाजत बल्लानी, बलाएं टालनी, मुश्किल में दस्तगिरी करनी, बुरे वक्त में पहुंचना, यानी बुरे वक्त में पहुंचना। यहाँ इमाम रब्बानी पहुंच गए उनके घर, मुराक़बे में बैठ गए तो वो पहुंच गए। ये कह रहे हैं बुरे वक्त में पहुंचना, ये सब अल्लाह ही की शान है और किसी अंबिया औलिया की, पीर शहीद की, भूत परी की ये शान नहीं जो किसी को ऐसा साबित करे और उससे मुरादें मांगे और इस तवक्को पर नजर नियाज करे और इसकी मिन्नतें माने और मुसीबत के वक्त उसको पुकारे, सो वो मुशरिक हो जाता है। फिर ख्वाह यूं समझे कि इन कामों की ताकत उनको खुद ब खुद है, क्या खुद ये समझे कि इन कामों की ताकत इनको खुद ब खुद है, ख्वाह यूं समझे कि अल्लाह ने इनको ऐसी कुदरत बख्शी है, यानी अल्लाह ने बख्शी है इनको, ये भी समझे, तब भी मुशरिक हो जाता है। अब आप कैसे कह रहे हो कि मैं नबी के रोजे पे जाके दुआ मांग लूं, जब आप कह रहे हो कि मुशरिक हो जाता है और आपने कहा क्या जो इस्माइल, हमारे मौलाना इस्माइल देहलवी ने लिखा है वो सही है। तो अब ये मौलाना इस्माइल देहलवी के फतवे, तुम्हारे 2 मौलवी तो घाट उतर गए शिरक के। अब तुम इन्हें बचाओ, कैसे बचाओगे? बताओ। अभी फोन काट दूंगा नहीं, फोन को काटोगे? सुनाओ, मैं तो सुन रहा हूँ। नहीं, आप मुझसे कह रहे थे मुझे पढ़ के सुनाओ, मैं तुम पढ़ के नहीं सुनाऊं? आपने जो रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह तरफ जो आपने ये बात बताई है, तो उसमें आप बताइए कि उसमें कहाँ है कि रशीद अहमद गंगोही मदद कीजिए, रशीद अहमद गंगोही खात्मा बिल खैर फरमाइए, इनको शिफा दीजिए, आप पढ़कर सुनाइए मुझको। खैर यार, तुम कैसे आदमी, तुम्हारी समझ बात नहीं आ रही। अरे ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सुनो, सुन लो और सुनो, अरे सुनो यार, सुनो बात सुनो। या तो तुम मतलब बनने हो वैसी, या तुम जानते हुए मतलब अनजान बनने हो। जब ये कह रहे हैं कि हाजी दोस्त मोहम्मद खां इस हसरतनाक नजारे को देख ना सके, सुनो, इस हसरतनाक, सुनो, इस हसरतनाक नजारे को देख ना सके, बेइख्तियार वहां से उठे और मुराकिब होकर, मुराकिब किसकी तरफ हुए? मुराकिब होकर हजरत इमाम रब्बानी की तरफ मुतवज्जे हुए। किस तरफ? हजरत इमाम रब्बानी की तरफ, यानी मौलाना रशीद अहमद गंगोही की तरफ। के वक्त आ गया, अब इनसे कह रहे हैं, ये मौलाना रशीद अहमद गंगोही से कह रहे हैं कि वक्त आ गया हो तो खात्मा बिल खैर हो और जिंदगी बाकी हो तो ये तकलीफ जो मुतवातिर 3 दिन से हो रही है रफा हो जाए। अब एक तो बात ये कि ये गैरुल्लाह से मदद हो रही है, दूसरी ये कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही से कह रहे हैं ये बचाओ इन्हें। हो गया आपकी बात? हाँ बचाओ। अपना एक काम करो, पहला काम ये करो, आप दोनों जो इबारतें हैं आपने जो सुनाया है तो मैंने अपने तौर पर जवाब है, लेकिन आप उसको मुझको भेज दीजिएगा। नहीं, जवाब नहीं दे पाओगे, तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हारे बड़े बड़ों से जवाब नहीं देंगे। अब तीसरी और सुन लो, अब तीसरी सुना देता हूँ, सुनो। तुम्हारे सारे मौलवी कर दूंगा मैं अभी मुशरिक, तुम्हारे सारे मौलवी को मुशरिक कर दूंगा तुम्हारे फजले से ही। सुनो लोगो, सुनो, ये मेरे हाथ में किताब है शब सवाने, सुनो, इसका सफा नंबर है 71, जिल्द नंबर है 2। इसमें लिखते हैं ये अरसा दराज हुआ एक साहिब ने खुद हैकर से यही खानकाह में, ये वो लिख रहे हैं, अजीजुल हसन मजूब लिख रहे हैं, सुन लो। बाई अनबान अपना वाक़या बयान किया, गो देखने में तो हजरत वाला यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन क्या खबर इस वक्त कहाँ पर हों, क्योंकि मैं एक बार खुद हजरत वाला को बावजूद थाना भवन में होने के अलीगढ़ में देख चुका हूँ, जबकि वहां नुमाइश थी और उसके अंदर सख्त आग लगी थी। मैं भी इस नुमाइश में अपनी दुकान ले गया था। जिस रोज आग लगने वाली थी उस रोज खिलाफ मामूल असरी के वक्त से मेरे कल्ब के अंदर एक वहशत सी पैदा होने लगी थी। भागना मत, खून काट के सुनो। जिसका ये असर हुआ कि बावजूद इसके कि असल बिक्री का वक्त वही था, लेकिन मैंने अपनी दुकान का सारा साजो सामान कबल अज वक्त ही समेट कर बक्सों में भरना शुरू कर दिया। जब बाद मगरिब आग लगने का शोर गुल हुआ तो चूंकि मैं अकेला ही था और बक्स भी भारी थे, इसलिए मैं सख्त परेशान हुआ कि अल्लाह दुकान से बाहर क्यों कर ले जाऊं। इतने में क्या देखता हूं कि दफतन हजरत वाला नमूदार हुए और बक्सों में से एक बक्स के पास तशरीफ ले जाकर फरमाया कि जल्दी से उठाओ। चुनाचे एक तरफ से तो इस बक्स को खुद उठाया और दूसरी तरफ मैंने उठाया।
اسی طرح تھوڑی دیر میں ایک ایک کر کے سارے بکس باہر رکھوا دیے اس آگ سے، اور دکانداروں کا تو بہت نقصان ہوا، لیکن بفضل تعالیٰ میرا سب سامان بچ گیا۔ اس واقعے کو سن کر ایکر یعنی مصنف کتاب نے ان سے پوچھا کہ آپ نے حضرت والا سے یہ دریافت نہ کیا کہ آپ یہاں کہاں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ اجی پوچھنے گچنے کی سوچ رہی تھی، اس وقت ہوش ہی کہاں تھا، میں تو اپنی پریشانی میں مبتلا تھا۔ تمہارے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی تمہارے ان کے اسماعیل دہلوی کے فتوے سے مشرک ہو گئے، یہ بھی اپنے پیر مسلم مرید کی مدد کو پہنچ گئے تھے علی گڑھ میں۔ ہلو کہاں گئے صاحب؟ قادری صاحب، ہاں قادری صاحب، قادری صاحب، ہاں تمہارے یہ تھانوی صاحب بھی مشرک ہو گئے؟ پڑ گیا یار، تمہاری بات مکمل ہوگی نہیں، پہلے چپ بیٹھ تھوڑا سا۔ ہاں ہو گئے، پہلے انہیں بچاؤ تو سنو تو پہلے، آپ کی بات مکمل ہاں ہو سناؤ، ہاں سناؤ۔ سنا رہا ہوں، میرا ایک دوست ہے شاہد بھائی، یہ بھی الحمد للہ سنی بریلوی ہیں، کہ آپ کی بات یہ سن رہے تھے میں نہیں سن رہا تھا کیونکہ آپ چپ نہیں ہو رہے تھے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے کچھ دوست لوگ ہیں الحمد للہ جو سنی بریلوی ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی یہاں پہ، تو آپ اس کو ہے معاملہ، آپ اس کو بھیج دیجیے اسکین وغیرہ جو آپ۔ نہیں میں بھیج تو دوں گا، میں بھیجوں گا تمہارے پاس، مگر مجھے یہ بتائیے کہ تمہارے فتوے سے اور تمہارے اسماعیل دہلوی کے فتوے سے مشرک ہو گئے نہیں یہ بتاؤ پہلے آپ۔ باتیں کرنا کیونکہ میرے بتایا، میں پہلے بتا دیا، میں آپ لوگوں لگے میں آپ کو بات بھی کرا دوں۔ نہیں، اب تم آگے شخصیت پرستی پہ، اب تم اپنے اکابروں کی بات مانو گے؟ نہیں اپنے اکابروں کی بات مانو گے؟ اب یہ بتاؤ، جب تم نے غیر اللہ سے مدد مانگنے کو شرک کہہ دیا کہ غائبانہ اگر مدد مانگے گا یا رسول اللہ پکارے گا، اور تمہارے مولوی اسماعیل دہلوی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسے پکارنے والا مشرک ہو جاتا ہے، تو اب یہ مشرک ہوئے نہیں تینوں مولوی تمہارے بڑے بڑے؟ یہ بتاؤ تم مجھے۔ اور دیکھو ایک بات اور بتاؤں میں تمہیں، آ گیا